اب فلائنگ ہماری اسٹارٹ ہو گئی تھی 1995 فیبرری آنورڈس، اور پھر میں نے فلائنگ کمپلیٹ کی تھی جون میں. اسی میں 4 مہینوں میں نے 50 مشن کمپلیٹ کر لیے تھے اپنے پی ایف ٹی میں. پروگرام فلائنگ ٹریننگ میں مشاق پہ 50 مشن بناتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا کورس اسپیشل کورس تھا، اس کورس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ 2.5 سال کا کورس تھا. ایک تو 1 سال کی پی ایس سی تھی جو 1.5 سال کی فلائنگ تھی. تو اور اس وقت امریکن سینکشنز ہم پہ لگی ہوئی تھی، اس میں بتایا پریس ترمیم آئی تھی اسی وقت، اور اس کی وجہ سے ہمارا کورس 1.5 سال تک نہیں انرول ہوا تھا، اور 1.5 سال بعد اس کو انرول کیا گیا اور بیکیم اے شارٹ کورس. تو پریس ترمیم کی وجہ سے ہم بہت سارے T-37 BF ٹی میں نہیں اڑا سکتے تھے، جو ٹوٹل فنکشنل جہاز تھے اس وقت ہمارے پاس، جن کے ہمارے پاس پرمیشن تھی اڑانے کی، جن کے پاکستان نے پورے پیسے دیے ہوئے تھے. ویسے تو ہم T-37 لیز پہ نہیں تھے انیشلی، تو لیز کے لینے کے بعد جو ہے ہمارے ٹائم پہ جو فلی جو پاکستان کی ملکیت تھے جو جہاز، وہ ٹوٹل تھے 7 یا 8. اب 7-8 جہازوں پہ ہم سے اس وقت جب ہم نے بی ایف ٹی میں رپورٹ کرنا تھا تو ہم سے ایک کورس اوپر 98 GDP وہ فائنل ٹرم میں تھے، وہ اپنی آخری فلائنگ کر رہے تھے. تو وہ بھی تھے تقریباً کوئی 30 کے قریب اسٹوڈنٹس کریڈٹس، اور ہم نے جب بی ایف ٹی میں رپورٹ کیا تو ہم 70 بندوں نے فلائی کرنے ہیں 135 گھنٹے 135 hours on T-37s in order to complete their course. تو اندازہ کر لیں کہ ایک دن میں کتنے مشن اڑانے پڑیں گے اس ایک جہاز کو، اور جہاز جو ہے وہ ان کی اوور آلنگ ڈیلی کی بیسس پہ ہوتی ہے. تو اس کا برڈن کم کرنے کے لیے پھر یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے کورس میں سے تمام کریڈٹس نے جو انسٹرومنٹ فلائنگ تھی اور نیویگیشنل فلائنگ یہ مشاق پہ ہی کروائی گئی. اس سے پہلے کبھی کسی کورس کی مشاق پہ انسٹرومنٹ فلائنگ اور نیویگیشنل فلائنگ نہیں ہوئی. یہ جا کے جب جو ہمارا FIS ہے، جو فائٹر انسٹرکٹر اسکول ہے، جہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ انسٹرکٹر کیسے بننا ہے، وہاں پر جا کے مشاق پہ آپ کو یہ سکھایا جاتا تھا، انسٹرومنٹ فلائنگ سکھائی جاتی تھی اور نیویگیشن، ورنہ یہ ہم T-37 پہ کرتے تھے. لیکن ہمارے کورس کو انہوں نے لیا یہ کہ ہمارے کورس نے 15 گھنٹے نیویگیشن کے اور 15 گھنٹے انسٹرومنٹ فلائنگ کے مشاق پہ فلائی کرنے تھے، اور پھر یہ BF ٹی میں جاتے تو وہاں پہ صرف جا کے جنرل فلائنگ کرتے اور فارمیشن فلائنگ کرتے اینڈ دین گریجویٹڈ. تو یہ کوئی 30 گھنٹے ہر کورس میٹ کے کم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو برڈن کم ہو گیا BF ٹی پہ. اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس نے جو دوسرا کام کیا، ابھی تو سارے GF تھنڈر کا روڈ ڈالتے ہیں نا کہ GF تھنڈر آ گیا، اور وچ از امیزنگ ایئر کرافٹ. اگین آئی سیڈ بیٹل ٹیسٹڈ ہے، اور بیٹل ٹیسٹڈ سکسیسفلی پروون ہے. باقی جو انڈیا والے مانے نہ مانے، ہمیں بتایا کہ ہم نے ان کی درگت کیسے بنائی ہے. S-400 کا پورا سسٹم تباہ کیا ہمارے GF تھنڈر نے ماشاءاللہ، اور یہ 10 مئی کو نہیں کیا، یہ 7 مئی کو کیا. یہ میں آپ کو انسائڈ نیوز دے رہا ہوں. ہاں، اس کا جو ویڈیو ٹریلر چلا ہے وہ 10 کا چلا ہے، 10 مئی کا، لیکن یہ کام ہم نے 7 مئی کو کر لیا تھا. یہ جو GF تھنڈر نے جو S-400 کی جو بیٹریز تباہ کی تھی، یہ 7 مئی کا کرنا ہے، نہ کہ 10 مئی کا. تو اس وقت ایئر فورس نے دوسرا کام یہ کیا کہ چائنا سے ہمارا اس وقت جو سپر 7 چل رہے تھے، یا سیبر 2 تھا، یا GF تھنڈر جو بعد میں بنا، اس کا جو پہلا نام تھا وہ سیبر 2، اور پھر اس کا نام بنا سپر 7. سپر 7 اس لیے اس کو کہا گیا کہ جو ہمارے پاس F-7 تھے، جو کہ MiG 21 ہے، جو بنندر والا جہاز تھا جو گرایا پاکستان نے 2019 میں، اسی کا ورژن ہمارے پاس ہے ایک F-7. تو F-7 کو انہوں نے سپر 7 کے نام سے، چائنیز نے پہلے یہ زیادہ سب کے دور کی بات ہے، 85 کی بات ہے، جب پاکستان نے یہ کیا کہ بھائی ہمارا اپنا ایک انڈیجنس جہاز ہونا چاہیے. تو اس پہ پھر ہم نے سیبر کون سا جہاز ہے جس پہ یہ MM والا مرسا والا جہاز ہے، جس پہ ورلڈ ریکارڈ بنایا ہوا ہے، جو 5 ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے. وہ مانے نہ مانے جو مرضی ہے، لیکن ہمارا جو ہے ود دا ڈیٹا ہسٹوریکلی اٹس پروون کہ انہوں نے، اس پہ میں کبھی بات کروں گا جب ٹائم آئے گا فارمیشن فلائنگ کا، جب بتائیں گے کچھ تھوڑا بہت. تو آئی ول ٹیل یو کہ وائی اٹ از پاسبل ٹو ہٹ 5 ایئرپلینس ان 30 seconds اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ کھوتے دا کھو رہا ہے. اور وہ تھا فارمیشن بریک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. جب فارمیشن بریک کرتے ہیں نا تو یہ سگنل ہوتا ہے یہ اور
یہ سگنل ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیونکہ آپ دوسرے آرٹی میں تو بات نہیں کرتے نا, آپ کنسنٹریشن ساری ہوتی ہے فارمیشن پہ. وہ ان کو بھی جب فارمیشن فلائم کا بتاؤں گا کہ وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور کتنی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے, کتنی مارجن آف ایرر کتنا کم ہوتا ہے اس میں. آئی ول لیٹ یو نو دیٹ ان مائی فیوچر ویڈیوز. تو آپ کو بس کال کرنے کا ٹائم ہوتا ہے دوسرے کو, اتنی آپ کنسنٹریشن لوز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے 3 چیزیں مینٹین کرنی ہوتی ہیں. آپ اپنی ہائٹ مینٹین کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور اسپیڈ مینٹین کرنی ہوتی ہے. تو ان 3 چیزوں کا سارا آپ کا جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ساری تھروٹل پہ ہوتی ہے, اور آپ کی اسٹک موومنٹ ہوتی ہے. اور اسٹک موومنٹ زیادہ بڑی بھی نہیں دے سکتے. اٹس لائک ملیمیٹرس میں کام ہو رہتا ہے. اتنی چھوٹی موٹی آپ وہ دے دیتے ہیں اس میں ان پٹس, تاکہ آپ اس جہاز کے برابر ہو سکیں. تو جب فارمیشن بریک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لیڈر نے جب کہتا ہے کہ فارمیشن بریک, تو لیڈر فوراً جو ہے اگر تو مطلب صرف 2 جانوں کی فارمیشن ہے تو لیڈر will just break off to its left or right depending on where is your other co-pilot, جو آپ کا جو کو فارمیشن ہے وہ کس سائڈ پہ. اگر وہ تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ تو آپ لیفٹ پہ بریک کریں گے, اور اگر وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ تو آپ رائٹ پہ بریک کریں گے. بریک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مارتے ہیں 60 ڈگری کا ٹرن مارتے ہیں, اور دین یو جسٹ رول اوے, اور اس کے ٹھیک 5 سیکنڈ بعد اسی ڈائریکشن میں آپ کا یا اپوزٹ ڈائریکشن میں, ڈپینڈنگ آن مشن پہلے ڈیبریف کیا ہوتا ہے کہ بریک کس طرف کرنا ہوتا ہے. تو بیٹل جو ہوتی ہے جب حالت جنگ میں ہے, تو اور یہ 5 کی فارمیشن تھی, 5 کی یہ بن جاتی ہے ایچلون فارمیشن سے کہتے ہیں نا, کہ ایک لیڈر آگے آ گیا, 2 اس کے پیچھے آگے, اور 2 اس کے پیچھے آگے. فارمیشن جب فلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو لیڈر کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں. دین یو ڈو ناٹ see anything else. Wherever your leader is going, you follow the leader. ٹھیک ہے, فارمیشن ایکروبیٹک ٹیم ہے یہ, اور ان کا لیڈر جو ہے نا وہ کسی طرح وہ ہو گیا, گرے آؤٹ ہو گیا, اینڈ دا لیڈر وینٹ ان ٹو دا گراؤنڈ, ناٹ ایون اے سنگل ایئر کرافٹ پولڈ آؤٹ. کہا جاتا ہے کہ سارے جو زمین میں گھس گئے تھے. تو یہ ہوتی ہے آپ کی جو نا ٹرسٹ جو ہوتا ہے, جو ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے اپنے لیڈر پہ, اس کو یہ فورسز میں آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ ڈو اور ڈائی بٹ نیور سے وائی. وہ اگر زمین میں جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, یو کین سی, یو ول ناٹ پل آؤٹ. کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ہے کسی نے پل آؤٹ کر دیا ہو, تو اس لیے میں تو کوئی ایگزامپل دے نہیں سکتا. اب آپ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہاؤ از اٹ پاسبل, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ زمین کے اندر گھس رہے ہیں. تو اسے میں نے جس طرح بتایا, میں نے اپنے جو ازمان خلیل ہیں, کیونکہ ان کا پبلک ریکارڈ پہ ہے نا, کہ جو F-16 جو وادی تیرا میں جب یہ دہشت گردوں کو مار رہے تھے, تو ان کے جو اسٹینڈ آف ویپن تھا وہ جہاز سے قریب ہی پھٹ گیا تھا, اور جہاز کی کنٹرول سسٹم خراب ہو گئے تھے, جہاز ان کنٹرول اسپن میں آ گیا تھا. اور پائلٹ فلائنگ واز سٹنگ ان فرنٹ, اسٹوڈنٹ پائلٹ, جونیئر پائلٹ, اور ازمان صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ریئر کاکپٹ میں. اور یہ جہاز جب اسپن میں آ گیا F-16, تو ریکوری کلوز ٹو امپاسبل ہوتی ہے. ناؤ یو آر گوئنگ ٹورڈز گراؤنڈ اسپننگ ود اے انکنٹرول اسپیڈ. ٹھیک ہے جی, آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اسٹوڈنٹ پائلٹ آگے بیٹھا ہوا ہے, اینڈ اسٹوڈنٹ پائلٹ کو پیچھے سے آواز آتی ہے, آئی ہیو دا کنٹرولس. وہ دوسری بات نہیں کرتا, سر یو ہیو دا کنٹرولس. یعنی اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں جہاز, ورنہ جس طرح گاڑی اب کھائی سے گر رہی ہے, تو ایک ادھر سے بندہ جمپ مارے گا, ایک ادھر سے مارے گا, کوئی روکنے کی کوشش کرے گا, اس طرح ہوتا ہے نا. ایئر فورس از ویری ڈسپلن. جب آپ کے سینئر نے آپ کو کیا دیا, آئی ہیو دا کنٹرولس, ہی ہیز دا کنٹرولس, اینڈ یو ٹرسٹ ان ہم. اب امیجن کریں کہ یہ بندہ زمین کی طرف جا رہا ہو, جو آگے فرنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اسٹریٹ گھومتا ہو, پھر کیا مارتا ہوا جا رہا ہے, پتہ ہے مرنا ہے, شہید ہونا ہے یا جو بھی ہے, لیکن ڈس اوبے وہاں پہ نہیں کیا. آف کورس دے ریکورڈ اینڈ دے کیم بیک. تو یہ جو تھا اس پہ جو میں جو بتا رہا تھا کہ فارمیشن فیز ہو گئی, یہ ہم ادھر پہ فلائی کرتے تھے. تو ایئر فورس نے اس وقت یہ کیا, پاکستان ایئر فورس نے, کہ جو سیبر 2 اور F-7 سپر 7 انہوں نے مل کے ایک جہاز بنا رہے تھے, وہ انڈر کنسٹرکشن چل رہا تھا. اب چونکہ پریسر ترمیم لگی تھی 92 آنورڈ, تو جہاز کو بڑی جلدی کمپلیٹ کیا گیا 2-3 سالوں میں. اور 94 سپٹمبر میں پہلی کھیپ ہمیں مل گئی, لیکن ابھی فلائنگ ٹیسٹ اس پہ نہیں ہوئے تھے, نہ چائنا میں ہوئے تھے نہ پاکستان میں ہوئے تھے. تو اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھی اب جو جونیئر موسٹ جو ہیں, اب ان کو جو ہے نا ہم اس پہ ٹیسٹ کریں گے جہاز پہ. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہمارے جو کورس میں سے ٹاپ کے جو 8 پائلٹ تھے وہ چننے تھے, کہ جو 8 جو ٹاپ کریں گے فلائنگ,
they would join K8 program, first time introduced in Pakistan Air Force. उसमें मेरा नाम भी था और मैंने K8 जो मैं I'm among the pioneers of K8 जिन्होंने first time fly किया K8 को. इवन चाइनीज़ ने उस पर सोलो नहीं की थी, लेकिन हमारे कैडेट्स ने 8 कैडेट्स ने उस पर सोलो अपनी कंप्लीट की. तो उसमें K8 की कुछ भी मिलती है जो यूनिफॉर्म रखती है. That was also another honor given to a person like me, my background, کہ آج جو شیر دل جس کو آپ دیکھتے ہیں فضاؤں میں جڑتے ہیں, اور شیر دل تو شیر دل ہے بھائی, اس کے جو منورز ہیں امیزنگ. تو ہم نے یہ جہاز ٹیسٹ کیا ہوا ہے بیک ان 1995 اگست میں. اس میں اگست 8واں مہینہ ہوتا ہے کہ 8 نمبرز کا بھی 8 آ گیا. جہازوں کے نمبر اسی دیکھیں 801 802 803. چائنا میں نمبر 8 جو ہے وہ بڑا لکی کنسیڈر کیا جاتا ہے. 8 کا مطلب 8 چائنیز میں کہتے ہیں پا کی جو ساؤنڈ رہتی ہے وہ کلوز ٹو ہوتی ہے فا مینس گیٹ فارچون, گیٹ پراسپیرٹی. تو چائنیز جو ہے وہ اپنے گھروں کے بارے میں اس طرح لگا کرتے ہیں چائنیز نیو ایئر پہ فا چھائے, یعنی گیٹ مور اینڈ مور منی. تو اس لحاظ سے جب یہ پہلے پائلٹس کو دیا گیا 8 پائلٹ سلیکٹ کیے گئے. نمبر 8 K8 جہاز مہینہ اگست کا 8واں مہینہ. تو یہ ساری جو تھی نا یہ چائنیز کی اس میں وہ تھی تھنکنگ کہ 8 نمبر لکی ہے. اینڈ آف کورس ہم تو خیر تہمات میں ہم ہیں اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں ہیں, لیکن چائنیز اس پہ زیادہ وہ بلیو کرتے ہیں. حالانکہ وہ چاند پہ بھی جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سائنس ٹیکنالوجی میں ہر جگہ وہ ہے, لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے ان کی وہ توہم پرستی موجود ہے. اور آن دا لیول آف ہائی انٹلیکچوئلس یہ توہم پرستی موجود ہے وہاں پر. یہ نمبر 8 جو جس طرح میں نے کہا وہ ہے, جس طرح امریکہ میں یا یورپ میں نمبر 13 کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے اسلام میں تو چیزوں کی ممانعت ہے, لیکن چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ہندوستان سے ہے, ٹھیک ہے, یہ جو لینڈ آف ہندوستان تھی, تو وی ڈونٹ نو, کیونکہ بہت سے رسمیں جو ہیں وہ وہاں سے گھس کے آئی ہوئی ہیں. تو اینی وہ بات بھی میں مولانا صاحب کی پھر رہے گی, چلے میں اس کو بھی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ کوشچن آ جائے گا پھر کبھی ان کا کیا ہوا. تو جب فارمیشن بریک ہوتی ہے نا 5 اعظم ہوں ایچلون فارمیشن میں, تو جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں نا وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ اشارہ کرتے ہیں 3 دفعہ, آپ انگلی گھماتے ہیں یوں, اور پھر یہ کٹ کرنے کا اشارہ ہوتا ہے کہ ڈن, یہ آپ کا اشارہ ہوتا ہے. اب اس میں یہ اس قسم کی ایچلون فارمیشن ہے, 1 in front 2 at the back and 2 at further back. تو اس میں لیڈر چلا جائے گا, ٹاپ پہ اڑ جائے گا, جو اس کے پیچھے جہاز ہوں گے وہ لیفٹ اور رائٹ پہ بریک کریں گے, یہ نکل گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پچھلے جہاز ہوں گے وہ بریک کریں گے. تو لیڈر چلا گیا ٹاپ پہ, ٹھیک ہے, جو اس کے پیچھے 2 جہاز تھے وہ اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ بریک ہو گئے. جیسے ہی, اور لیڈر نے جیسے ہی دیا نا یہ اشارہ, بریک کا اشارہ دیا, جیسے اس نے یہ اشارہ دیا, تو یہ جو پچھلے 2 ونگس پہ ہوں گے یہ بھی اپنی بیک والوں کو وہی اشارہ دیں گے, کیونکہ وہ والا ان کو دیکھ رہا ہے صرف, اور یہ صرف لیڈر کو دیکھ رہے ہیں. لیڈر اپنی مرضی سے اڑا رہا ہے, جو فارمیشن لیڈر ہوتا ہے. تو یہ آیا جناب, ٹھک دیا آپ نے, 3 سیکنڈ بعد رولز ٹورڈز دی ادر سائڈس, اور اس سے پہلے آپ نے اشارہ دیا, اس کو وہ نکل گیا. ان میں لیڈر نے وہ اشارہ نہیں دیا. سو ونس ہی پچڈ اپ رول ٹورڈز رائٹ, اب اس نے وہ فارمیشن بریک کرنے کا اشارہ دیا, تو یہ 5 کے 5 جو گدے تھے یہ سارے ایک ہی سائڈ پہ مڑ گئے. تو مولانا صاحب کو اور کا چاہیے تھا, اور اس کے باوجود بھی ان کی جو فائرنگ سکلز تھیں, یہ گولی اب یہ کیونکہ اب موونگ ٹارگیٹ ہے اور آپ بھی موونگ ہیں, تو اس میں اگر آپ نے گولی یہاں پر ہٹ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ایم سم ویئر اوور ہیئر, تو وہ جا کے اس کو جا کے لگے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے ان کی, ماشاء اللہ انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا, ہم تو اسے کریڈٹ دیتے ہیں. تو یہ تھا جی کہ پھر اب وہ جو ٹاپ 8 کے جو پائلٹ تھے ان کو K8 پہ لے کے جانا تھا. تو اب میں نے جس طرح کو بتایا کہ ہمارا جو میتھ سیکشن تھا انہوں نے ہم سے مہینہ پہلے رپورٹ کی تھی, وہ انہوں نے جنوری 1995 میں رپورٹ کی تھی. تو وہ لوگ آلریڈی اپنی کنسلٹیشن فیز جو تھی وہ کمپلیٹ کر کے وہ جب وہ واپس گئے CFT میں, تو پھر ہم لوگ نے رپورٹ کی PFT میں. تو ہم ان سے آلریڈی 1 مہینہ پیچھے تھے اور 20 گھنٹے پیچھے تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس گیپ کو فل کرنا تھا کہ تاکہ
جیسے ہی ہماری جو تھرڈ ٹرم ہے یہ ختم ہو اور جب بی ایف ٹی میں جائیں بیسک فلائنگ ٹریننگ میں T-37 فلائی کرنے کے لیے تو سب کے فلائنگ آورس اکٹھے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو میں نے اپنے کورس کے ساتھ وہ والے مشنز نہیں فلائی کیے. نیویگیشن اور انسٹرومنٹ فلائنگ مشاق پہ میں نے نہیں کی. اور ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے تھے K-8 کے لیے جو 8 لڑکے تھے. تو ہم لوگ چلے گئے K-8 پر. اور یہ K-8 انٹروڈیوسنگ تھا کہ یہ ٹیک اوور کرے گا T-37 کو, کیونکہ امریکن جو تو ہماری 8 بند کری تھی, ہم تو ان کو جہاز اڑا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا بندہ بیٹھا ہوتا تھا آفیسز میں میک شور کہ بھائی کہ یہ ہمارا جہاز بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے K-8 جو تھا وہ اس کا آیا تھا. وہ K-8 کی کہانی کے لیے وہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ K-8 پہ جو ہم نے فلائی اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا اس زمانے کے حساب سے. لیکن چونکہ ہم نے اس پہ جنرل فلائنگ کمپلیٹ کرنی تھی مشاق پہ, تبھی ہم جا سکتے. 50 گھنٹے کم از کم ہم نے کرنے تھے. جنرل فلائنگ کے 30 آورز ہمیں کمپلیٹ کرنے تھے. تو دین وی کوڈ گو ٹو K-8. تو 30 گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ 30 دن آپ نے اڑنا ہے, اور 30 دن میں سے آپ جمعے اور جمعراتیں نکال لیں تو یہ بنتے ہیں آپ کے تقریباً 8 ویکس بنتے ہیں. اب میں نے سیزن 16 کی تھی اینڈ آف فیبرری. تو مارچ اپریل مئی 3 مہینوں میں آپ نے 7 ویک مسلسل فلائی کرنا ہے, وچ از کلوز ٹو امپاسبل. ویدر کنڈیشنز آتی ہیں, بارش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب ویزیبلٹی شوڈ بی 100% کلیئر ٹو فلائی سولو. تو اس قسم کے جو ڈیلیز بیچ میں آ جاتے ہیں, جہاز خراب ہو جاتے ہیں, اسے کر نا. تو پھر ہمیں یہ کیا گیا تھا کہ جو تھرڈ سیمسٹر کی جو بریک تھی اس کے دوران ہماری فلائنگ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی مشاق پہ. تو ہماری سیمسٹر بریک روک دی گئی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اکیڈمی میں ہی رہیں گے اور اپنی فلائنگ کمپلیٹ کریں گے. اینڈ جیسے ہی سیمسٹر بریک ختم ہوگی تو آپ لوگ اسی طرح جوائن کریں. تو ہمیں وہ تیسری سیمسٹر بریک نہیں ملی میرے کورس کو, جو اسپیشلی ان بندوں کو جن کا نام ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے نام K-8 پہ سلیکٹ ہوئے. بس ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا ان 7-8 لڑکوں کو. ان میں سے ہم 2 لڑکے جو تھے, صرف میں اور ایک اور ہمارے سینئر تھے 98 کے, وہ ریلیگیٹ ہو کے آ گئے تھے 99 میں, شوکت جتوی صاحب. ہم 2 اس کے تھے. آئی تھنک کہ عامر بھی تھا. 3 بندے ہم جیوگرافی سیکشن کے تھے, باقی 5 کے 5 جو تھے وہ میتھ سیکشن سے, کیونکہ ان کو فلائنگ کا وہ مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے آلریڈی شروع کیا تھا. تو جیسے یہ K-8 کا پروگرام سامنے آیا مارچ فروری میں 1995 میں, تو ان کو بھی دوبارہ بلا کے فلائنگ اسٹارٹ کر دی گئی. لیکن ہم نے رپورٹ ہی لیٹ کیا تھا, سولو بھی ساری لیٹ کی تھی, چوک بھی کہیں جا کے مارچ کے مڈ میں جا کے کمپلیٹ ہوئی تھی. تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا. تو اس وقت پھر جو ہے نا میں یتیم تھا سیاسی طور پہ نہیں, ایویشنلی یتیم تھا. میں نے بتایا میرے انسٹرکٹر صاحب تو پکڑے گئے تھے. تو پھر جو ہمارے اسکواڈرن کمانڈر تھے, میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا سر مطلب ہاؤ کین آئی فلائی لائک دس, کہ میں 19 بندے میرے ساتھ 19 مشنز میں تقریباً 11 IPs کے ساتھ فلائی کر چکا ہوں. میرا کوئی انسٹرکٹر ہی نہیں ہے, مجھے کوئی کم از کم انسٹرکٹر تو اسائن کر دیں. I had the balls, the guts to go and talk to my squadron commander of primary flying training, کیونکہ میرا فیوچر کا معاملہ تھا. آپ بغیر IP کے, بغیر ایک استاد کے, بغیر ایک سائن استاد کے آپ آگے نہیں جا سکتے. And I knew that, so that's why I went. اور میں نے ان سے تفصیل میں بات کی. میں نے کہا سر میں مجھے why I've been singled out, everyone has an IP and I don't have any instructor pilot. تو کہانی مجھے اسائن کیا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح بیٹے دیکھو یہاں پر جو ہماری جو اس طرح جو سچویشن, خیر انہوں نے ایکسپریشن مجھے دی تھوڑی بہت, لیکن انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو وری اباؤٹ دیٹ اینڈ آئی وڈ ٹیک کیئر. تو میں کوئی 1 ہفتہ میں نے فلائی نہیں کیا, میں ریفیوز کر دیا تھا فلائنگ سے. میں جب تک مجھے انسٹرکٹر نہیں ملتا اپنا آئی وڈ ناٹ فلائی. اور یہ ڈس اوبیڈنس میں آتی ہے یہ چیز, اس کو اچھا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. بٹ آئی ہیڈ اے سالڈ ریزن ٹو ڈو دیٹ, اور میں نے یہ بات کی, میری بات کو پذیرائی کی گئی. میرے اسکواڈرن میں تو ان کو نام بھی لوں گا کیونکہ بہت محسن ہے میرے. وہ اسکواڈرن پرسی اینڈ ہی واز اے نان مسلم. یہ وہ جو ہوتے ہیں آئی فورگاٹ ریلیجنز نیم, پارسی, یہ پارسی تھے.
لیکن ایسی شفیق انسان کہ میں نے زندگی میں جیسا جو ہے نا وہ بہت کم استاد دیکھے ہیں ایسے. تو سر پرسی نے جو ہے وہ میری بات کو کیا, اور ویسے میں نے انہیں دنوں میں گھر بھی بتا دیا تھا. ان کو میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس وجہ سے میں فلائنگ ریفیوز کیے, صرف یہی بتایا تھا کہ میں جہاز میں بے ہوش ہو گیا تھا, تو مجھے جو انہوں نے میڈیکلی گراؤنڈ کر دیا. تو پھر امی اسپیشلی مجھ سے ملنے آئی تھی مجھے یاد ہے, بھائی صاحب بھی آئے تھے, ساجد بھائی بھی آئے تھے, پتہ نہیں کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. امی اور بھائی صاحب آئے تھے, پھر ان کو میں نے نیسٹ میں کھانا کھلایا جو ہمارا جو وہاں پہ تھا. تو فرسٹ ٹائم مجھ سے ملنے بھی آیا تھا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے 2-3 دن بعد مجھے سر پرسی نے دوبارہ بلایا اور مجھے میرے انسٹرکٹر سائن کیے سر پراچا, اور یہ ان کا فرسٹ ٹائم تھا ایز بینگ این انسٹرکٹر, اور میں ان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا. تو انہوں نے پھر جو ہے نا مجھے جو انہوں نے میری تعلیم جو مجھے جو سکھایا, جو فلائنگ, میری پوری جو فلائنگ کی جو ہسٹری ہے, تھوڑی چھوٹی سی ہے ہسٹری, میں 3 جہاز میں فلائی کیے ہوئے ہیں, کوئی 150 گھنٹے 153 گھنٹے میرے. لیکن سر پراچا واز دا کی پرسن ٹو چینج, جو مجھے ایک اگریسو فائٹر پائلٹ کے جو جرمز میرے اندر جو انہوں نے اجاگر کیے, ہی واز دا پرسن ویری بریو. انہوں نے ایسے ایسے منوورز مجھے دکھائے مشاق پہ کہ وچ پیپل کینٹ ایون امیجن ڈوئنگ دوز منوورز آن فائٹرس. جس طرح یہ تیجا بھی جو گرا ہے یہ انڈیا کا, یہ اس میں نیگیٹو جی پول کرتے ہوئے نا, مطلب آپ اس میں مثلاً جس طرح میں بتایا کہ جہاز کو جب رول کرتے ہیں اس سائڈ پہ, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جہاز اسی سائڈ پہ جانا چاہیے نا, لیکن آپ جہاز کو رول اس طرف کرتے ہیں اور جہاز کو الٹی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں نیگیٹو چیز دے کے. یہ تک مجھے سر پراچا نے دکھایا ہوا تھا, کوبرا منور جس میں وہ جہاز رک جاتا ہے, یہ آپ نے ٹاپ گن میں دیکھا ہوگا. یہ تک انہوں نے مجھے سکھایا. مطلب جتنے بھی جو فائٹر فلائنگ کے منوورس تھے وہ میرے سر پراچا نے مجھے سکھائے. اینڈ آئی کوڈنٹ بلیو لاسٹ ایئر وین آئی وینٹ ٹو پاکستان, تو میں نے اپنے کورس میں سے میں نے کہا یار وہ سر پراچا کدھر ہے, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ایسے نہیں کمزور, میں مجھ سے ملنا ہے. تو کہتا ہے چل پھر کچھ سرپرائز دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب. میرے کورس مینر کو فون کیا کہ سر آپ سے ایک بندے کو ملوانا ہے. تو میں خیر ہم گاڑی میں گئے, ان کے گھر گئے, باہر آئے وہ. اچھا میں نے دروازہ کھولا. Now imagine this has been like almost 29 years. 1995 میں کے ساتھ فلائی کیا, اور یہ 2024 کی بات ہے. When I came out of the car, انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کو لگے مطلب 5-6 سیکنڈ نا کہ میں جانتا ہوں اس بندے کو, یہ کون ہے. مطلب ان کا تو GDP کا مائنڈ ہے, فائٹر پائلٹ کا مائنڈ ہے, وہ تو ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے وہ لے آئیں گے, آبزرویشنل پاور بہت زیادہ ان کی. انہوں نے صرف یہ کہا اوے تو, اور پھر انہوں نے آ کے جب پھر علی جناب پھر ہم کھانا شانا کھانے گئے وہاں پر, تو سب یاد تھا ان کو. کہتے تو میرا پہلا اسٹوڈنٹ تھا. اور پھر اس کے بعد چونکہ میں جب ایئر فورس چھوڑی تھی تو وہ کافی بڑی کہانی ہے یہ بھی. تو ہی نیو آل دا سچویشن کہ کیا سچویشن ہوئی تھی. لیکن برحال آئی واز امیزڈ دیٹ مائی انسٹرکٹر, اور یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اعزاز ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا کیا سوچنے کا انداز ہے, لیکن ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے, آنر ہوتا ہے کہ ایک استاد آپ کو یاد رکھے. اب وہ کسی بھی لحاظ سے یاد کر سکتا ہے, وہ آپ کے شرارتی پنے کی وجہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں, آپ کی پروفیشنل فلائنگ کی وجہ سے, یا کوئی بھی سول کی بات کر رہتے ہیں. کوئی اسلامیات کے ٹیچر نے آپ کو یاد رکھا تھا کہ بھائی آپ کی جو ہے نا لاجکس بڑی اچھی ہوتی تھیں. تو ایک بڑا آنر ہوتا ہے. کم از کم ہماری جنریشن ایکس پر یہ چیز ہے کہ ہم اپنے ٹیچرس کو, ہمارے لیے ان کا رتبہ بہت بڑا ہوتا تھا. اب بھی ہوتا ہوگا, لیکن پر میں جو اپنے حساب سے بتاؤں گا نا کہ ہمارے زمانے میں استاد جو تھا وہ باپ کے برابر ایک والد ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے زمانے میں والدین کا اتنا انپٹ نہیں تھا ہماری لائف میں جتنا استادوں کا یا بڑے بڑے دوست ہوتے تھے ان کا ہوتا تھا. ایک شرم و حیا کا پردہ رکھا ہوتا تھا, زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی تھی آپس میں. بہت سارے لیولس پہ, ریلیجیس لیول پہ یا سوشل لائف پہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی تھی. لیکن ٹیچر جو تھا, آپ کا استاد جو ہوتا ہے, اسپیشلی کلاس ٹیچر جو ہے, یہ ہمارے کیس میں اس میں انسٹرکٹر آ گیا, ویری کلوز ریلیشن شپ.
سرپراچا سے مجھے میرے تو بہت بڑا آنا تھا، فرگیٹ می. سو یہ تھا جی کل ٹوٹل جو آج کی جو میں نے جو کہا کہ ایپیسوڈ اب اس میں بتا دوں. اس میں نے اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنرل فلائنگ کے جو بیسک تقاضے ہوتے ہیں، کیوں کی جاتی ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، کس لیے سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو تگ و دو جو فلائنگ میں جو میں نے کی، ایک دن میں کتنے مشنز فلائی کیے، کس ویدر کنڈیشن میں مشن فلائی کیے. تاکہ مجھے بتایا گیا تھا CD-47 میں سرپراچا نے مجھے بتایا، جب میرا 3 مشن رہ گئے تھے فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ میں، جس کے بعد میں نے OC کے ساتھ جانا تھا، آفیسر کمانڈنگ کے ساتھ جاتے ہیں، وہ آپ کا فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ دیتا ہے. آپ نے اس کو پورا دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا سیکھ لیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے اسکل شو کرنی ہوتی ہیں. تو وہ 3 مشن رہ گئے تھے، تو میں نے وہ مشن تھوڑا سا خراب کیا تھا. خراب ان دا سینس کہ ٹھیک نہیں، بلکہ سرپراچا نے مجھے اس وقت جو ہے کونی ماری تھی، جیسے کہ ساتھ میں کھڑا تھا، ایسے کونی ماری نا، اوے تو نے کیٹ پہ جانا ہے کہ نہیں جانا. میرے قدم کان کھڑے ہوئے، کیونکہ نام سن تو رہے تھے کہ بھائی کیٹ انڈکٹ ہو رہے ہیں پاکستان ایئر فورس میں، اور ہو گئے ہیں، اور ان کو دیکھتے بھی تھے مڑتے ہوئے. اکثر انسٹرکٹرز اڑاتے تھے ان کو، مطلب بہت کم شاہ نادر، لیکن دیکھتے تو تھے اس کو، بڑا خوبصورت تھا جہاز. تو میں نے کہا سر یس سر آئی وانٹ ٹو گو. کہتے ہیں اس طرح کا مشن ہوگا تو تمہارا کبھی نام نہیں دوں گا آگے. میرے دل میں ایک دم کھڑکا ہوگا وہ طریقہ. میں کہا یہ تو بھائی، پھر جو جس طرح کا میں نے مشن 48 49 اور جو FHT کی تھی نا، میکلیٹ آئی ول ٹیل یو لیٹر اگین، وہ ایک میری کہانی، میری زبانی ہستی، آپ کو میری باتیں سننی پڑیں گی. لیکن یہ میں کہا کہ میں اس معاملے میں ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہتا کہ میرے جیسا ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے GSU کا بیٹا، اف آئی کوڈ کم اپ ٹو دیز لیولز آف ایئر فورس. چھوڑی میں نے کیوں، وہ ریزن آپ کو آگے میں بتا دوں گا. اگر یہاں تک آ سکتا ہے then you can also do it. Air Force wants to. So join Air Force in Pakistan Air Force, the best institution in the world. I can say it proudly. Even 25 سال ہو گئے مجھے چھوڑے، 30 سال ہو گئے، لیکن Pakistan Air Force is the best institution in Pakistan. See you next time. Allah Hafiz.